اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ ملک کے آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 24 تک تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس بھی کریں گے تاکہ یہ ہمیں زبانی یاد بھی ہو جائے۔ تو چلیے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي، اس آیت کا سب سے پہلا ورڈ جس میں بہت سے لوگ مسٹیک یہ کرتے ہیں أَفَمَن يَمْشِي، تو یہاں پر نون ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے یہاں نون ساکن کو پڑھنا ہے، اس کے ہم ہجے کر کے دیکھتے ہیں، اسپیلنگ کرتے ہیں کہ یہ کیسے پڑھا جائے گا۔ حمزہ زبر أ، فا زبر فا، آفا، میم نون یا زبر مئی، آفامئی، یا میم زبر یم، شین یا زیر شین، یمشی، أفمن یمشی۔ یعنی ہم نے یہاں پر یا مشدد کے ساتھ نون ساکن کو بھی ملانا ہے۔ یہاں پر ادغام ہوگا، وہ بھی غنے کے ساتھ، کیونکہ جب بھی نون ساکن کے بعد 4 حروف یا میم واو نون آتے ہیں تو ادغام کیا جاتا ہے، اور وہ بھی غنے کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ، اور یہاں پر دیکھیے مُكِبًّا، یہاں جو با کے اوپر تنوین ہے ادھر غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر صرف اظہار کرنے ہیں کیونکہ آگے حروف ہلکی ہے۔ وَجْهِهِ، اور یہاں پر بڑے دھیان سے پڑھیے گا کہ 2 ہا ہیں، اکثر لوگ یہاں ایک ہا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ہا کو پڑھتے ہیں وجہی، تو یہاں پر ایک ہا جو ہے اس کے اوپر مد بھی ہے اور کھڑی زیر بھی ہے، اس کو ہم تھوڑا زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى، اہدا کے ساتھ آپ کو یا نظر آ رہی ہے، یہ خالی حرف ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى، اور نیکسٹ ورڈ سب سے پہلے تو میم مشدد ہے، یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، اس کے بعد ہے مئی، جس طرح ہم نے اوپر لفظ پڑھا ہے سیم وہی ورڈ ہے، یہ بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، میم اور نون اور اس کے بعد یا، یعنی کہ ہم نے نون کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ پڑھا جائے گا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا، ادھر بھی یا کے اوپر جو تنوین ہے ادھر صرف اظہار کرنا ہے، غنہ مت کریے گا۔ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط، اس کی جو تنوین ہے اس کو میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پر تن کی آواز نہیں آئے گی، یہاں پر میم کی آواز کے ساتھ ہم نے ملانا ہے، تو یہ پڑھا جائے گا صراط مستقیم۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، یہاں پر آپ دیکھیے گا هُوَ الَّذِي، واؤ کو لام کے ساتھ ملانا ہے، هُوَ الَّذِي نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر اکثر لوگ
یہ جو خالی الف ہے اس کے اوپر حرکت لگا کر پڑھتے ہیں اور واو کو صرف ساکن کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، اس کو بڑے دھیان سے پڑھیے گا۔ ہو، واو کو ہم نے لام سے ملانا ہے، والذی، قل هو الذی، اور نون ساکن کے اوپر اخفا ہوگا، انشأکم، یہاں پر بھی دیکھیے شین کے ساتھ حمزہ ہے، اس کی آواز الگ آئے گی، انشاکم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر اس کو الف پڑھتے ہیں، یہ مسٹیک آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ انشأکم، اور میم ساکن پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی بس میم کو پڑھنا ہے، یہاں پر میم کا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور یہاں پر بھی دیکھیے سمع، اس والے میم پر بھی اظہار شفوی ہوگا، سمع، یہاں پر غنہ نہیں کرنا۔ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، با ساکن پر قلقلہ ہوگا، اور وَالْأَفْئِدَةَ، یہاں پر آپ دیکھیے توئیں کا وقف ہے، تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اس تا کو ساکن کریں گے تو ہا کی آواز آئے گی، افئدہ تا، یہاں پر بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، افئدہ تا پڑھتے ہیں، تا کو بھی پڑھتے ہیں، یہاں پر تا کی آواز نہیں آئے گی، یہاں پر ہم ہا کو سائلنٹ کریں گے، تو یہاں وقف کیسے ہوگا، والافئدہ، ٹھیک ہو گیا۔ قلیلا ما تشکرون، یہاں پر لام کے اوپر جو تنوین ہے اس کو ہم نے میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے، تو ادغام ہوگا یہاں پر، اور ساتھ ہم غنہ بھی کریں گے، قلیلا ما تشکرون۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں، قل هو الذی ذرأکم، یہاں پر بھی وہی ورڈ ہے جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، ہو الذی نہیں پڑھنا، هو الذی، اور ذرأکم، ذراکم نہیں ہوگا، یہاں پر بھی ہم نے حمزہ کو پڑھنا ہے، الف کو نہیں پڑھنا، ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ چلیے جی ان آیات کو ایک بار میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے گا۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ ان آیات کی بہت زیادہ پریکٹس کیجیے گا، جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کو جلدی یہ یاد ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔